بھئی دیکھیں میں نے پہلے کہیں عرض کیا تھا کہ قصص الانبیاء تو آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے عقیدے میں کوئی جھول ہو تو وہ اٹھے تو صحیح۔ ہاں اس لیے کہ یاد رکھیں علماء عقائد نے لکھا ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان رکھنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنا ہے، وہیں آقا کی بشریت پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں بہرحال یہ مسئلہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے۔ اور تھوڑی سی آپ بھی توجہ دیا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ، نہیں سوچ لیں، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو قرآن مقدس میں تو صاف جو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر۔ اب جب قرآن یہ تو نص آ رہی ہے، اچھا میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی ایک عجیب بات صاحب درس نے لکھی ہے کہ ذرا غور کریں، گر فرشتہ نبی بن کر آ جاتے نا، گر فرشتہ نبی بن کر آ جاتے، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں فرشتے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں؟ بولو کہ اب آ جائیے حضرت جبریل علیہ السلام، یہ ملائکہ میں بالکل سر فرست رہنے والے ہیں، اچھا ان کے والد کا نام بتاؤ، سوچو۔ اچھا حضرت جبریل کی والدہ کا کہیں تذکرہ پڑھاؤ، حضرت جبریل کی اہلیہ کا تذکرہ کہیں پڑھاؤ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مدرس حرم نے بڑی منہاج میں لکھا، بڑی عجیب بات ہے، غور فرمایا اگر فرشتہ نبی اور رسول بن کر آتا اور ہم سے کہتا کہ بھائی زنا جیسے گندے کام میں مت پڑو، بچو، آگے سے کہنے والا کہتا جی آپ کو تو یہ چیز ہے ہی نہیں، آپ کو کیا پتا شہوت کیا ہوتی، آپ کو کیا معلوم کیسے قابو کیا جائے، سامنے والا بیچارہ صحیح روتا یا غلط روتا؟ بولو۔ اچھا اگر وہ سامنے، اچھا چلیں یہ چیز تو ہو گئی نا اس دائرے کی، ان میں وہ چیز نہیں، اگر آتا ماہ رمضان کا روزہ اور آتا بھی جون اور جولائی کا گرم روزہ، عرب اور پاکستان ہندوستان جیسی گرمی، افریقہ جیسی گرمی، اچھا فرشتہ ان سے کہتا روزے رکھو، وہ کہتے جی آپ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، آپ کو کیا پتا یہ کیسے تڑپاتی ہیں۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ ہمارے لوگوں کا حال دیکھا کرو، عصر کے بعد خاص کر صحیح جوبن پر ہوتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، عصر کے وقت دیکھا کرو ان کا کیا حال ہوا ہوتا ہے۔ وہ آگے سے کہتے جی آپ فرشتہ، آپ کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، آپ کو کیا پتا یہ چیزیں کیسے ستاتی ہیں۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اچھا وہ آپ اگر فرشتہ کہتا کہ بھائی اگر بیمار ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ آگے سے کہتا جی حضرت آپ کو تو نہ بخار ہوتا ہے نہ درد ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا یہ چیزیں کیسے تڑپاتی ہیں، ہم کیسے بیماری میں نماز پڑھیں گے۔ بیچارے صحیح کہتے یا غلط کہتے؟ بولو۔ تو ان میں سے کیسے ہوتے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر امتی کو 1 درجے کا بخار ہوتا ہے، نبی کو 3 درجے کا آتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نبوت پر تھکاوٹ نہیں آتی؟ نبوت پر نیند نہیں آتی؟ نبوت پر بیماریاں نہیں آتی؟ اس کے باوجود بھی ہمارے والے کہتے ہیں نہیں جی بس نور ہیں، بشر تو نہیں ہے، یہ تو دیوبندی پاگل ہیں۔ اگر اب بھی ہمیں کوئی باتیں نہ سمجھ میں آئیں تو کیا کریں؟ صبح شام پڑھیں گے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، پھر کہیں گے نہیں ہے۔ خود قرآن پڑھیں گے سارے ماہ رمضان میں ناظرہ حفظ، تراویہ سنیں گے، تراویہ پڑھیں گے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، قرآن میں نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ نبوت کی شان کے خلاف تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن میں ہوتا؟ یہ نبوت کی شان ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا، کبھی بھی دیوبند کے علماء یہ نہیں کہتے کہ نبی ہمارے ورگا ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟
نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاک سلسلے اللہ نے حضرت آدم کی اولاد میں ہی رکھے. حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد میں ہی یہ پاک سلسلے چلے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا بات مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی الاصحاف فی الکتاب میں کہ ہمارے لیے اعزاز کیا ہے کہ حضور ہم میں سے ہوں یا حضور غیروں میں سے ہوں؟ آپ بتاؤ. بلکہ حضرت نے تو لکھا ہے عقل تو یہ اپیل کرتی تھی کہ گر حضور ان میں سے بھی ہوتے, ملائکہ میں سے, نوریوں میں سے, تب بھی ہم چھلانگیں لگاتے کہ نہیں حضور ہم میں سے ہیں. کیوں؟ محبت تو یہی کہتی ہے, عقل تو یہی کہتی ہے. اب یہ کون سی بات ہے کہ قدرت نے جب رکھا ہی انسانوں میں لیکن ہم کہنے نہیں جی بس ادھر میں سے ہیں. یہ احساس کمتری ہے. اپنے عقیدوں کا خیال رکھو. میں نے پہلے کہا کہ صاحب منہاج لکھتے ہیں جہاں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا ہے, جہاں حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہے, وہاں بشریت پر بھی ایمان رکھنا ہے. یہ عقائد کا حصہ ہے.